أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں ہماری جو بات چل رہی تھی وہ ضعیف حدیثوں کی جو قسمیں ہیں ان کے تعلق سے بات چل رہی تھی. ضعیف حدیث کی قسموں کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور جو قسمیں ہم نے پڑھی ضعیف حدیث کی ان قسموں میں سے ہم نے معلق پڑھا، مرسل پڑھا، منقطع پڑھا، معضل پڑھا. اسی طریقے سے مرسل اور مدلس یہ دو قسمیں ہیں. ان کے تعلق سے ہم نے درس میں پچھلے ہفتے باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. پچھلے ہفتے سے پہلے اب ہم ضعیف حدیثوں کے تعلق سے ضعیف حدیثیں اب تک جو آپ کے سامنے بات کہی، اگر سند میں سند کا سلسلہ کٹ جاتا ہے جس کو ہم عربی میں انقطاع کہتے ہیں اور اس انقطاع کے لحاظ سے کبھی یہ سلسلہ کٹ جانے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. اب ایک دوسرا سلسلہ شروع کریں گے ضعیف حدیثوں کے تعلق سے. تو ہم نے صحیح حدیث کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ صحیح حدیث کے لیے جو کنڈیشن ہے اس میں سے پہلی کنڈیشن ہے سند کا متصل ہونا، یعنی سند کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل جڑا ہوا رہنا چاہیے، کہیں بھی بیچ میں کٹنا نہیں چاہیے. جو چین ہے یہ کہیں بھی کٹنا نہیں چاہیے، بالکل جڑا ہوا ہونا چاہیے. اسی کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے ضعیف حدیثوں کے بارے میں آ رہی تھیں. دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی اسی کنڈیشن کہ اس کا راوی عادل ہونا چاہیے، راوی عادل ہونا چاہیے. تیسری کنڈیشن ہے راوی ضابط ہونا چاہیے، راوی عادل ہونا چاہیے. جب ہم یہ قید لگاتے ہیں یا یہ شرط لگاتے ہیں تو اس سے کون سی روایتیں ہیں جو ضعیف قرار پاتی ہیں، کن راویوں کی روایتیں ضعیف قرار پاتی ہیں، وہ ضعیف ہونے کی وجہ آج آپ کے سامنے یہ آئے گی. راوی کا عادل ہونا، راوی کا عادل ہونا اس کے تعلق سے دیکھیے بات یقینا عادل. پہلے ہم پڑھے راوی کا عادل ہونا، اس کو کہتے ہیں عدالت الراوی، عربی میں کہتے ہیں عدالت الراوی، راوی کا عادل ہونا. راوی کا عادل ہونا اس شرط سے کون سے راوی ہیں جن کی روایتیں محدثین کے یہاں ضعیف قرار پاتی ہیں. یہ 5 قسمیں آتی ہیں اس کے اندر.
عربی میں نے لکھا ہے، میں آپ کو اردو میں بولتا جاؤں گا، اس کے لحاظ سے آپ لکھتے جائیے گا۔ عربی کی یہ چیز بھی آپ کے سامنے رہے گی اور اسے کیا کہا جاتا ہے، لفظ تو وہی رہتا ہے، اردو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عدالت الراوی، عدالت الراوی، راوی کا عادل ہونا، یہ صحیح اور حسن ہونے کے لیے شرط ہے، راوی کا عادل ہونا۔ راوی عادل ہو، اس کی میں نے شرح کی تھی آپ کے سامنے کہ راوی، بولیے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور فاسق نہ ہو، مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، معاشرے کا جو اچھا انسان ہوتا ہے، اچھا انسان ہو اور برا انسان معاشرے میں نہ جانا جاتا ہو۔ یہ اس کے لیے باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، پہلے آئی تھی یہ باتیں، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے لحاظ سے جب ہم راوی کی عدالت کو شرط لگاتے ہیں تو اس کے لحاظ سے حدیثیں کون سی ضعیف بنے گی؟ سب سے پہلے ایسا راوی جو مروت کے خلاف کرے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے انخرام المروتی، انخرام المروتی، انخرام المروتی، انخرام المروتی، ایسا راوی جو ایسا کام کرے معاشرے میں جو مروت کے خلاف ہے، معاشرے کے خلاف ہے، اگرچہ کہ اسلام کے لحاظ سے جائز تو ہے لیکن معاشرے میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسا کوئی کام کرے تب بھی اس کی روایت کو لینے میں محدثین احتیاط کرتے تھے۔ ہر جائز چیز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اگر وہاں اس معاشرے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے، معاشرے کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے، سماج جسے ہم کہتے ہیں سماج کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کے لحاظ سے رہنا چاہیے۔ راویوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہوتی تھی۔ اب اگر آپ اس کی مثال ڈھونڈنے جائیں گے کیا چیز ہے جسے ہم مروت کہیں گے، کون سی چیز مروت میں آئے گی، کون سی چیز مروت میں نہیں آئے گی، تو یہ ہر جگہ کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک ضابطہ آپ بنا لیں اور اس کے لحاظ سے یہ کہیں کہ یہ مروت ہے اور یہ مروت کے خلاف، یعنی یہ انسانی آداب میں آتی ہے چیز اور یہ انسانی آداب کے خلاف ہے، آپ کو اس کا ایک ضابطہ نہیں بنا سکتے، علاقے کے لحاظ سے یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی۔ آپ کیرلا میں جائیے، تمل ناڈو کے بہت سے علاقوں میں جائیے، اگر لنگی پہن کر کے آپ بولے اسٹیج پہ آئے، کوئی بھی آپ کو برا نہیں سمجھے، بلکہ وہ سفید لنگی باندھ کر کے آنا تمل ناڈو میں یا کیرلا میں، یہ ان کے یہاں اچھا ادب مانا جاتا ہے، ان کی اپنی تہذیب کی وجہ سے۔ یہ ان کے یہاں کوئی غلط چیز، کوئی جو ہے ایسی چیز جو معاشرے کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، سوسائٹی کے خلاف ہے، ایسی کوئی چیز نہیں مانی جاتی۔ آپ وہاں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیج پر چیف منسٹر بھی آئے تو وہ بھی لنگی پہن کر کے آ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن وہی چیز اگر کہیں دلی میں کوئی پروگرام ہو اور اسٹیج پر کوئی لنگی پہن کر کے آ جائے تو یہ ان کے بولے سماج کے خلاف، اتنی بھی تمیز نہیں لنگی پہن کے چلے آئے، ایسے ہی کہیں اتنی بھی تمیز نہیں لنگی پہن کے چلے آئے، وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے یہاں وہ چیز نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے یہاں ہوتی ہوگی اور دوسرے معاشرے میں آپ جائیں اور وہی کام کریں گے تو وہ اس کو برا سمجھیں، کیا یہ لوگ اتنی بھی تمیز نہیں، ان کو ایسا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جائز امور میں ہیں، اس کا تعلق جائز چیزوں سے، حرام سے نہیں۔ اگر حرام سے ہوگا تو فاسق ہو گیا، اس کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جائز چیز سے۔ کوئی آدمی لنگی پہنے، پینٹ پہنے، اگر وہ ٹخنے کے اوپر پہنتا ہے تو وہ سب کیا ہے؟
جائز، پیجامہ پہنے جائز ہے، سب اس کے لیے جائز ہے، یہ جائز چیز ہے اس کے لیے. لیکن ایک جگہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے رہنے کا، اس طریقے کو وہاں پہ جائے تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کے لحاظ سے رہنا چاہیے. بہت سے ایسے ہوٹلس ہیں جہاں آپ صرف پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جا سکتے. وہاں کا ادب ہے، وہاں کا طریقہ ہے، آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ. اس کے اوپر کوٹ ضروری ہے، یا کرتا پاجامہ آپ پہنے ہوئے صرف کرتا پاجامہ پہن کے نہیں جا سکتے، اس پر شیروانی ضروری ہے. چپل پہن کے آپ نہیں جا سکتے، ساکس اور شوز پہننا ضروری ہے. یہ سب حالانکہ چاہے چپل پہنے چاہے شو پہنے، دونوں کیا ہے اس کے لیے جائز. تو اسلامی لحاظ سے یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن وہاں کے رکھ رکھاؤ کے خلاف ہوتی ہے. تو ایک محدث ایک راوی اس کا بھی خیال کرتا ہے کہ جو چیزیں معاشرے میں آتی ہیں، سماج میں آتی ہیں، سماج کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس کا بھی خیال کیا جائے. اتنی پابندی کرتا ہے تو اس سے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی روایت ہوگی. جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیجیے، وہ تو کسی لحاظ سے بھی جائز ہے اس کو، لیکن جو حرام نہیں ہے اس کا بھی وہ لوگ خیال کرتے ہیں. جہاں آپ ہیں وہاں کے ماحول کے لحاظ سے جو اچھی چیز ہے اس کو اپنائیں گے، جو اچھی چیز نہیں ہے اس کو نہیں اپنائیں گے، اگرچہ کہ اسلامی لحاظ سے وہ عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہ ہو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہاں کے اپنے کچھ اصول ہیں. وہاں اگر رات میں کوئی لنگی پہن کر کے سو جائے تو کمرے سے باہر کر دیں گے. پائجامہ پہن کے سونا، وہ بھی سفید پائجامہ. سونے کے لیے کرتا پائجامہ پہننا، اور اسے پہن کے باہر نہیں نکل سکتے. باہر نکلنا ہوگا تو کرتا پائجامہ کا شیروانی پہننا ضروری ہے اگر کرتا پائجامہ، ورنہ آپ پینٹ شرٹ پہننے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرتا پائجامہ پہنے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر شیروانی پہننی ہے. تو ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے رہنے کا. اسی کو مروت کہتے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مروت. یہ لفظ ہے عربی میں، مروت کہتے ہیں اس کو. تو مروت کو توڑنے والا نہ ہو، اس کا خیال کرنے والا ہو، اس کا بھی لحاظ کرنے والا ہو. راوی کے اندر یہ بھی شرط لگاتے ہیں محدثین. جہاں وہ رہتا ہے وہ سماج کے سنت، سماج کے رہا سے الگ ہو، خلاف ہو، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو ہے جیسے یہ سوال کہتے ہیں، میں اسی کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مروت ہمیشہ جائز چیزوں میں ہوتی ہے. کوئی ایسا معاملہ اگر ہے کہ جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسلام میں حرام ہے اور اس کو ہمیں اس معاشرے میں رہنے کے لیے کرنا ضروری ہے، کوئی ایسا کہتا ہے تو ہمیں وہاں سے ہٹنا پڑے گا. یہ مروت نہیں ہے پھر اس کو اختیار. یہ صرف کس کے بارے میں ہے؟ جائز ہو. یعنی ہم لنگی بھی پہن سکتے ہیں، پینٹ بھی پہن سکتے ہیں، لنگی بھی پہن سکتے ہیں، پائجامہ بھی پہن سکتے ہیں، دونوں ہمارے لیے جائز ہے. اسی میں بھی میں نے کہا آپ سے کہ اگر کہیں یہ ہو ان کے مروت میں معاشرے کے لحاظ سے کہ پینٹ آپ کا ٹکنے کے نیچے ہونا ضروری ہے، اگر وہ اوپر کریں گے تو آپ یہاں پہ جائیے، یہاں سے آپ نہیں رہ سکتے، تو اب یہ خلاف ہو جاتا ہے. یہ مروت نہیں ہے. پھر مروت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں چیز جائز ہو. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپ کر سکتے ہیں، اور دونوں برابر کے درجے میں جائز ہے. آپ کا سوال کیا سنت کے بارے میں؟ وہ سنت کو اختیار کرے گا. یہاں مسئلہ دونوں کے جائز ہونے کا نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ وہ سنت کو اختیار کرے گا. اگر کوئی وہاں اس معاشرے میں غلط سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرے گا. تو محدثین کے یہاں جو معاملہ تھا وہ تو عام اسلامی ماحول، مسلمانوں کے ماحول میں دونوں چیزیں وہاں جائز ہوتی تھی. لیکن ایک چیز وہاں کے لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کو اختیار کیا جائے گا. یہ ہمیشہ رہے. دو جائز چیزوں کے بارے میں، اب جیسے کہیں کھانا کھانے کا معاملہ ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے
وہ سب لوگ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو سب کی رعایت کر کے میں بھی بائیں ہاتھ سے کھاؤں، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں. یہاں چوائس کا مسئلہ نہیں، یہاں اس کو دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہوگا، بلکہ اگر الٹے ہاتھ سے کھا لیا تو اس کی روایت پھر قبول نہیں کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ معاملہ صرف دو جائز چیزوں کے بارے میں، ٹوپی لگانا، ٹوپی نہیں لگانا. کیا ہے؟ ٹوپی لگانا اور ٹوپی نہیں لگانا. یہ مروت میں سے ہے، مروت میں سے نہیں ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے مروت، رکھ رکھا. عرب ممالک میں عام طریقے سے آپ جائیں گے تو ان کے یہاں سر پر کچھ رکھنا، سر چھپانا، یہ مروت میں ہے. کہیں بھی آپ جائیں گے تو جتنے بھی مشائخ ہمارے کو دیکھیں گے تو ضرور سر پہ کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، رومال ہو، کوئی بھی چیز ہو، سر پر رکھتے ہیں. کھلے سر رہنا ان کے یہاں مروت کے خلاف مانتے ہیں اس کو. حالانکہ کھلے سر رہے، سر پہ کچھ رکھ کے رکھے، دونوں اسلام میں جائز ہے. اسلامی لحاظ سے دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے نا آپ کو؟ تو یہ ہے. تو ماحول کا وہاں پہ خیال اس کے لحاظ سے رہتے ہیں. آپ تمل ناڈو میں جائیں گے تو تمل ناڈو میں اگر کوئی آدمی پینٹ شرٹ پہنے ہیں اور اس کے اوپر ٹوپی لگایا ہوا ہے، کوئی بولیے اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ان کے یہاں یہ شرافت کی علامت ہے، شریف ہونے کی علامت ہے کہ آدمی سر پہ ٹوپی ہو. کالی ٹوپی آپ نے دیکھا ہوا کبھی بھی، اور تمل ناڈو میں ہم لوگ وہاں پڑھے ہیں تو کالی ٹوپی جو ہے لمبی سی لگاتے ہیں اور ان کے یہاں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور عام طریقے سے اچھے شریف قسم کے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی عام لوگ جو ہے بازاری قسم کے، جو شریف قسم کے لوگ ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے رہتے ہیں. یہی چیز اگر آپ کہیں دوسری جگہ جائیں گے تو پینٹ شرٹ جو پہنا ہے کبھی ٹوپی نہیں لگا سکتے. ٹوپی کون لگائے گا؟ جو کرتا پاجامہ پہنے، نہیں لگا تھا پینٹ شرٹ پہنے. اگر لگا لیا تو اس کو پینٹ شرٹ پہنا اور ساتھ میں ٹوپی لگایا، اس کو برا سمجھتا. الگ الگ جگہ کا الگ الگ اس میں حساب ہوتا ہے. اسی کو مروت کہا جاتا ہے. جائز ہے دونوں چیزیں، عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے لحاظ سے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی کے لحاظ سے رہنا چاہیے. محدثین یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو آدمی ایسی چیز جو کہ جائز ہے لیکن صرف اس لیے کہ وہ اپنے ماحول کا خیال کرتے ہیں تو اس کو چھوڑتا ہے، ایسا آدمی جھوٹ بھی نہیں بولے گا، روایت میں کوئی غلط طرح کی بات بھی نہیں کہے گا. اس کے لحاظ سے یہ سوچتے ہیں. ایک دو مثالیں آپ کو اور بھی دیتا ہوں اس کے. کبھی جگہ کے لحاظ سے، کبھی عمر کے لحاظ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگ مدینے میں پڑھتے تھے تو بعض مشائخ مدینے میں یہ کہتے تھے جیسے کوئی بڑا شیخ ہو اور ٹو ویلر چلائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بڑا شیخ ہے اور گاڑی ہو، فور ویلر ہو، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اس کی تربیت اس کے لحاظ سے مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ٹو ویلر چلائے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے. کیسا کہ اس ماحول کے لحاظ سے جن کی یہاں گاڑی بالکل عام ہے، اگر کوئی ٹو ویلر چلاتا ہے تو صرف کس کے لیے چلاتا ہے؟ تفریح کے طور پر چلاتا ہے. اور ہر گھر میں اس کے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے. بس ایسے نوجوان وہاں پہ چلاتے رہتے ہیں ایسے تفریح کے طور پر. تو کوئی بڑا شیخ ہے نوجوان، وہ کوئی جوان آدمی تو نہیں ہے ایسے جو ہے روڈ پہ جو ہے وہ چلاتا پھر نہیں مطلب کوئی بڑا آدمی شیخ ہے اچھا جو ہے علم کے لحاظ سے، اور وہ جو ہے وہ ٹو ویلر چلائے تو اس کے لیے وہ مناسب نہیں ہے. وہاں کے لحاظ سے بولتے ہیں. تو حالانکہ اب یہاں کے لحاظ سے آپ سوچیں تو کوئی آدمی سائیکل بھی چلا سکتا ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے شیخ اور کیا چلا سکتا ہے؟ سائیکل بھی دیہاتوں میں، چونکہ ان کے پاس وہی چیز میسر ہوتی ہے. تو یہاں کے لحاظ سے وہ کوئی غلط چیز نہیں، کوئی بری چیز نہیں، مروت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز. لیکن اب وہاں پہ اس ماحول میں دیکھیں تو آپ کو وہ چیز اچھی نہیں. بنگلور میں بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا بڑا شیخ ہے اور وہ سائیکل چلا کر کے جو کرتا تو ذرا اچھا نہیں لگے، لیکن وہی دیہات میں کہیں کرتا ہے تو اتنی بات جو ہے نہیں. تو ہمیشہ معاشرے کے رکھ رکھاؤ کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ ہے اصل میں مروت کے بارے میں بات. زیادہ مروت کا مسئلہ نہیں آتا ہے راوی کی طرح. مروت کی وجہ سے حدیث کے ضعیف ہونے کا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی شرط لگاتے تھے محدثین
کہ آدمی اپنے معاشرے میں بہت نیک اور اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ زیادہ اہم ہے، الابتداع، کیا لکھا ہے؟ الابتداع، الابتداع یعنی کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ راوی کے عادل ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ کوئی راوی کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ الابتداع بدعت سے ہے، بدعت سے، الابتداع کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو، بدعتی نہ ہو۔ اگر بدعتی ہے تو بھی اس کی روایت ضعیف ہوتی تھی، لیکن بدعتی ہونے کی وجہ سے محدثین نے کسی بھی راوی کی حدیث کو مطلقاً نہیں رد کر دیا، یعنی ہر صاحب بدعت کی روایت قابل قبول نہیں ہے، ایسا انہوں نے ایک ہی اصول نہیں بنایا ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، اسی ڈیٹیل کو آج ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ یہ پورا درس جو آج کا یہ رہے گا اسی پر رہے گا، کس کے بارے میں؟ بدعت کے تعلق سے۔ بدعت سے مراد یہاں پر جو عقیدے میں آپ پڑھتے تھے وہ نہیں، بلکہ راوی، اس راوی کے اندر کوئی بدعت نہ پائی جاتی رہی ہو، اس میں محدثین نے تفصیل کی ہے۔ پہلے وہ بدعت کی دو قسمیں کرتے ہیں، بدعت کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک ایسی بدعت جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسی بدعت جو اسے کفر تک پہنچانے والی ہو، ایسی بدعت جو کفر تک پہنچانے والی ہو۔ عربی میں ایک ہی لفظ میں کہتے ہیں بدعت مکفرۃ، بدعت مکفرۃ، ہم اردو میں کہیں گے ایسی بدعت جو کفر تک پہنچانے والی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بدعت میں مبتلا رہا ہے جو اسے کفر تک پہنچانے والی ہے تو اس کی روایت قبول کریں گے یا نہیں؟ ہاں خود ہی بولی جلدی سے، بالکل یقین کے ساتھ، کوئی اختلاف نہیں جی۔ اس لیے کہ عادل ہونے کے لیے راوی کا مسلمان ہونا، کسی بھی ایسی بدعت میں مبتلا ہو جو اسے کفر تک لے جانے والی ہے، اس میں محدثین کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسی روایت، ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اسے ضعیف قرار دیا جائے گا۔ ایسی بدعت جو کفر تک لے جانے والی ہے، جس سے صاحب بدعت کافر ہو جاتا ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی اختلاف کی کوئی قبول کرے کوئی نہ قبول کرے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دوسری قسم بدعت کی، اس کو عربی میں بدعت مفسقہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ میں ہم کہنا چاہیں تو بدعت مفسقہ کہتے ہیں۔ تفصیل کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ ایسی بدعت جس سے وہ شخص فسق کے درجے میں پہنچتا ہے، فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ ایسی بدعت جس سے وہ بدعتی شخص کیا بنتا ہے؟ فاسق بنتا ہے، کافر نہیں بنتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا اختلاف ہے کہ بدعت کیسی ہے، بدعت کی پھر قسمیں ہیں، اس تفصیل کو میں نے کہا کہ آج کوئی تفصیل اسی کے بارے میں آئے گی۔ اس سے پہلے نیچے ایک اور لفظ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے، وہ کیا ہے؟ الفسق، دیکھ رہے ہیں نا؟ الفسق یعنی راوی کا فاسق نہ ہونا، راوی کا فاسق نہ ہونا یہ شرط ہے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر راوی فاسق ہے تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، وہ آگے جو ہے فسق کے بارے میں آئے گی بات۔ تو ہم جس بدعتی کے بارے میں اب بات کرنے والے ہیں وہ بدعتی کیسا ہے؟ فاسق ہے، اپنی بدعت کی وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ اسی کے بارے میں محدثین میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کی روایت کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے، اسی لیے اسے الگ سے پیش کیا گیا، ورنہ وہ فسق میں شامل کر لیتے ہیں اس کو۔ تو بدعت مکفرہ وہ بالکل الگ ہے، ایسی بدعت جو کہاں تک لے جانے والی ہے؟ کفر تک۔
اب یہ بدعت مفسقہ ہے، یعنی ایسی بدعت جو صرف فسق تک لے جاتی ہے، یعنی فاسق بناتی ہے، کافر نہیں بناتی ہے، اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں، محدثین کے یہاں جو پائی جاتی ہے تفصیل، وہ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بدعت ساری کی ساری ایک درجے کی نہیں ہے۔ بعض بدعتیں بعض کے مقابلے میں بولے شدید ہے، یعنی اس بدعت کا شخص، وہ بدعتی شخص زیادہ اسلام کے مقابلے میں یا تو ہم کہتے ہیں خارج ہے، یا بہت ہی بری بدعت میں مبتلا ہے، ایسا۔ تو بدعت کے بھی درجات ہیں۔ اب ہم بدعتوں کے نام لیتے ہیں جو اس زمانے میں راویوں کے تعلق سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے جس بدعت کا ظہور ہوا وہ بولے بدعت خوارج ہے، بدعت خوارج۔ کوئی تفصیل اب آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی ہے وہ بدعت خوارج ہے۔ اس کے بعد جو بدعت آئی وہ بدعت قدر ہے، بدعت قدر ہے، قدر۔ اس کے بعد بدعت جبر، بدعت ارجاء، اس کے بعد بدعت اعتزال اور بدعت جہمیہ اس کے بعد۔ اب میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، دیکھیں زیادہ اسی پر زور دیجیے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بدعت خوارج، خوارج کی بدعت۔ صحابہ کے دور میں یہ چیز ہے، صحابہ ہی کے دور میں قدریہ فرقہ، اس کو بدعت قدر کہتے ہیں۔ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہ فرقہ بھی صحابہ کے دور میں ہی شروع ہو گیا۔ قدر، ٹھیک ہے، یہ قدر یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے، اسی سے جڑا ان پر رد کرنے کے لیے ایک دوسری بدعت آئی، اس کو بدعت جبر کہتے ہیں۔ فرقے کا نام جبریہ ہے، بدعت جبر، یہ قدر اور وہ جبر۔ بدعت تشیع خوارج کے ساتھ ہی تھوڑا سا فرق کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ زیادہ ہو گئی، شروع میں بہت کم تھی۔ اس کو بدعت تشیع کہتے ہیں، یعنی شیعہ، لیکن ہم یہاں بدعت تشیع کہتے ہیں، بدعت تشیع۔ اب دیکھیے خوارج، میں فرقوں کا نام لیتا ہوں، قدریہ، جبریہ، شیعہ، مرجیہ، بدعت ارجاء، عربی میں اسے کہتے ہیں بدعت ارجاء۔ میں ایمان کی بحث میں آپ کو بتا رہا سے پہلے مرجیہ کا ایمان کے بارے میں کیا ہے، تو فرقے کا نام مرجیہ ہے، بدعت کا نام بدعت ارجاء۔ ارجاء، حمزہ با جیم الف اور حمزہ آخر، ارجاء، بدعت ارجاء، یہ اس دور میں شروع۔ بدعت اعتزال، جنہیں ہم معتزلہ کہتے ہیں، اعتزال، حمزہ عین تا زا الف اور لام، اعتزال، جس فرقے کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ، میم عین تا زا لام ہا، معتزلہ۔ بدعت کا نام بدعت اعتزال۔ اس کے بعد بدعت تجہم، تجہم، تا جیم ہا، چھوٹی ہا کہتے ہیں سر، تجہم، آخر میں میم، تا جیم ہا اور میم۔ فرقے کو ہم جہمیہ کہتے ہیں، فرقے کو جہمیہ کہتے ہیں، جہمیہ۔ یہ بدعتیں ہیں، بعد میں بدعت اشاعرہ بھی ہے، لیکن راویوں سے اس کا تعلق
بہت ساری بدعتیں ہیں لیکن راویوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، روایت کے دور کی یہ بدعتیں نہیں ہیں۔ زیادہ تعلق جس کا ہے راویوں کے سے اس میں خوارج، قدریہ، مرجیہ اور تشیع، شیعہ، یہ خاص طریقے سے۔ معتزلہ چونکہ تھوڑے بعد میں آئے، کہیں کہیں ان کا بھی اس میں آتا ہے معاملہ، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ یہ مسئلہ قدریہ کا ہے، خوارج کا ہے، جبریہ کا ہے اور مرجیہ کا، جتنا زیادہ ان کا مسئلہ ہے دوسروں کا نہیں۔ روایت کے زمانے میں یہی لوگ رہے، میں نے آپ سے خوارج صحابہ کے دور میں اور قدریہ یہ صحابہ ہی کے دور میں تھے، دور میں صحابہ میں سے تھے بول کے مت سوچیے گا، میں کہہ رہا ہوں صحابہ کے دور پہ، یعنی ان کی موجودگی میں ہی یہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد تشیع، اس زمانے میں یہ آواز بہت اٹھی تشیع کی بھی، لیکن ہم تشیع کہتے ہیں، شیعی نہیں کہتے، اس کی بھی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے کریں گے۔ اب میں ہر ایک کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، محدثین کی یہاں تفصیل کیا ہے۔ جہاں تک خوارج کی بات ہے تو محدثین ان کی حدیثیں قبول کرتے تھے۔ خوارج محدثین ان کی حدیثیں قبول کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی خارجی سے حدیث گڑھنا یا حدیث میں جھوٹ بولنا یہ ثابت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خارجی کی روایت کیوں قبول ہوگی ان کے یہاں، کہ کسی بھی خارجی سے حدیث میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی حدیث گڑھ کے پیش کرنا یہ ثابت نہیں۔ وہ لوگ بڑا خیال کرتے تھے اس بات کا، کوئی غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلے، اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ خوارج کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان کی نمازوں کو اپنی نمازوں کے مقابلے میں، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی ایسے معاشرے میں اتنے نیک لوگ جو روزہ ہے۔ خوارج کی ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، وہ جانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم کافر ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ لوگ بچتے تھے۔ ان کے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک روایت کے بارے میں صرف یہ آتا ہے، بعض لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ وہ روایت گڑھنے والا خارجی ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی خوارج فرقے کے جو بھی تھے ان میں سے کسی سے بھی حدیث میں جھوٹ بولنا یا جھوٹ گڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ سچے ہوتے تھے، اگر اس میں سے کسی نے کوئی روایت کسی سے سنی ہے تو جھوٹ وہ نہیں بول سکتا، اسی لیے ان کی روایت کو اگرچہ کہ وہ بدعتی ہے لیکن اس کی روایت قبول کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں وہی تفصیل آپ کو کر رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ تشیع کا ہے، تشیع شیعہ۔ تشیع کا لفظ متقدمین کے یہاں جب استعمال کرتے ہیں، یعنی جو راویوں کا دور تھا پہلی صدی ہجری میں، یعنی پہلی صدی یا دوسری صدی میں زیادہ جو ہے راویوں کی روایت پر اعتماد کا بعد میں کتابیں لکھ دی گئی، اس دور میں تشیع جو موجود تھا، بعد میں جو تشیع پایا گیا، اس سے ذرا دونوں میں الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو متقدمین کے یہاں تشیع کہتے ہیں اس بات کو کہ کوئی آدمی، کوئی بھی مسلمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم سمجھے، یہ سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اس کو بھی تشیع کیا کہتے ہیں؟ اس کو، اس کے اندر تشیع پایا ہے۔ راویوں میں اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، یعنی صرف اتنا عقیدہ رکھ لینا، کتنا عقیدہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اتنا عقیدہ، اس پہ بھی کیا کہتے ہیں؟ فیہ تشیع،
کتابوں میں تابعیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اس میں ایسے ہی لکھا ہوا رہتا ہے کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیں آپ کہ ان کا مطلب ہے بولیے یہ جو شیعہ موجود ہے ان کا مطلب یہ شیعہ ہے، وہ نہیں ہوتا اس کے بعد. تو یہ فرق کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی راوی کے بارے میں اس طرح کی بات کتاب میں لکھی ہوئی رہتی ہے کہ رومیہ بالتشیع میں، یعنی ان پر کلام کیا گیا کہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کم سمجھتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ سے بہتر سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے. جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے اس میں؟ ان کی افضلیت بھی ویسے ہی ہے جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ. یہی ترتیب ہے. خلافت کی جہاں تک ترتیب کی بات ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق تھے، تو پھر یہ صرف تشیع کی بات نہیں، یہ منہج سے الگ ہے. ایسے شخص کی روایت کرتا ہوں. اگر صرف اتنا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. اچھی طرح سے اس کو سمجھیں دونوں میں فرق کیا ہے. صرف اتنا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسے بھی راویوں کے بارے میں رہتا ہے کہ ان میں تشیع تھا، یعنی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور بہتر مانتے تھے. یہ لکھا رہتا ہے. اور ایسے کسی شخص کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا، قبول کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس طرح کا. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق تھے، تو یہ غلط ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں شبہہ ہے کہ کہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث نہ کرتے، کوئی اور چیز نہ کرتے، اس کی روایت سے دونوں کے تشیع میں فرق سمجھ میں آیا. ایک میں صرف یہ ہے کہ اس سے افضل ہے، لیکن خلافت کے مستحق ہے ایسا کچھ نہیں ہے. خلافت کے مستحق کون تھے؟ عثمان رضی اللہ. جو ترتیب ہے خلفاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ترتیب متعین ہے، اسی لحاظ سے وہ ترتیب سے خلیفہ بنے. اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ یہ سوچیں کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، ان کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، یہ ہوتے تو اچھا تھا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے. لیکن ہاں ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان سے افضل سمجھتے ہیں. اگر اس حد تک پایا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایسے ہی راویوں کے بارے میں کہا تھا رومیہ بالتشیع، یعنی ان میں تشیع پایا گیا ہے، لیکن محدثین نے ان کی روایتیں قبول کی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی وہ روایتیں ملی، کیونکہ ان کے اندر جو بھی کمی تھی صرف کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں افضل سمجھنا. لیکن جو واقعی شیعہ ہیں، جو بعد میں رافضہ کہلائے، رافضہ یا شیعہ جو بہت سے فرقوں میں بڑھ گئے، جن میں یہ مشہور جو ابھی ایران میں موجود شیعہ لوگ ہیں، جن کو اتنا اشعریہ کہا جاتا ہے، اتنا اشعریہ جو 12 امام مانے تھے، اتنا اشعریہ مانے 12 کے، جو 12 امام کے ماننے والے شیعہ ہیں، یہ بعد میں آئے تھے، اور ان کی روایتوں کے تعلق سے سب کا اتفاق ہے کہ ان کی روایتیں قبول نہیں کی جائیں بغیر کسی تردد کے. ٹھیک ہے، بغیر کسی تردد کے. جو رافضہ کہلاتے ہیں یا اتنا اشعریہ کہلاتے ہیں شیعوں میں سے،
اثنا عشریہ رافضہ کہہ لیجیے، یہ فرقہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حق چھین لیا، خلافت کے وہ مستحق تھے، ان میں سے کسی کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا راوی سند میں ہو جاتا ہے تو اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ دونوں میں کیوں فرق کیا گیا ہے؟ کہ ان کے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ خوارج کے مقابلے میں خوارج کے یہاں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ حرام، بلکہ اگر جھوٹ بولا تو کافر ہو جائے گا۔ ان کا وہ عقیدہ، اس عقیدے کی وجہ سے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، اسی لیے ان کا معاملہ الگ ہے اور شیعوں کا معاملہ ہی الگ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ تشیع جو متقدمین کے یہاں تھا، تشیع جو متقدمین کے یہاں تھا، یعنی اس میں صرف اتنی بات تھی کہ کوئی راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا تھا، اس کی وجہ سے محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی ابھی تشیع، یعنی ان کے اندر تشیع پایا جاتا تھا، یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ تو ایسے راویوں کا تشیع الگ ہے، اور جو شیعہ بعد میں رافضہ اور اثنا عشریہ کی شکل میں آئے ہیں، ان کا تشیع الگ ہے۔ ان کے یہاں تو جھوٹ بولنا ان کے دین میں شامل ہے، ان میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، ان کی کسی روایت کو لیا نہیں جائے گا۔ جو روایت ان کے راستے سے آ جائے، ان کی سند سے آ جائے، وہ روایت من گھڑت روایت مانی جاتی ہے، جھوٹی روایت مانی جاتی ہے۔ یہ ہے کیونکہ یہ تقیہ ان کا مطلب ہے۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کے مذہب میں یہ چیز داخل ہے۔ شیعہ اپنے مقابلے میں جو سنی لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں، ان کے لیے وہ تقیہ کر سکتے ہیں، دل میں کچھ اور رہے گا، زبان سے کچھ اور کہہ دیں گے، کہیں بھی جھوٹ بول دیں گے۔ یہ کرنا ان کے دین میں داخل ہے، ان کے دین کا حصہ ہے۔ تو ایک طرف ان کا مطلب ہے کہ دین میں جھوٹ بولنا ان کے جائز، اور خوارج میں اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ تو دونوں میں یہ بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے دونوں کی روایتیں قبول کرنے میں بھی کافی فرق رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے کا سمجھ آ گیا آپ کو کہ تشیع کے بارے میں۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی شخص آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرے، ارے آپ لوگ شیعہ کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ بعض شیعہ کی حدیثیں محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، درج کی ہے۔ اصل میں وہ یہ شیعہ نہیں ہے، وہ تشیع کون تھا ان کے یہاں کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ افضل سمجھتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن جو شیعوں کے عقائد جو بعد میں ظاہر ہوئے ہیں، یہ چیز ان کے یہاں نہیں رہی ہے، یہ معاملہ ان کا نہیں رہا۔ اس کے بعد جی بہت سے فرقے ہیں، یعنی شیعوں میں بہت سے فرقے ہیں، سب کے سب۔ ان کا وجود کب سے جب روایت کے زمانے میں روایت کے زمانے میں جو اصل ان کا وجود ہے وہ تشیع زیادہ تھا اس میں۔ تشیع کا مطلب کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے تھے اسی زمانے میں، جو ابھی صحابہ کا دور تھا، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مقام دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کو معبود بنایا، بہت آگے بڑھے۔ لیکن ایسے لوگوں کا روایتوں میں کوئی دور نہیں، یعنی حدیثیں روایت کرنے میں دور نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سب کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے باہر کے آئے ہوئے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، تو وہ تو اسی میں نکل جاتے ہیں، بدعت مکفرہ۔ جو علی کو معبود مان لے وہ اسے مسلمان ہی نہیں، ان کا روایتوں کے تعلق سے کوئی دور نہیں ہے۔
جب سے جڑ گیا ہے تب سے ان کی روایتوں کا کوئی اہتمام نہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں تفصیل بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ شیعوں کی اپنی الگ حدیث کی کتابیں، شیعوں کی الگ حدیث کی کتابیں، جیسے قرآن ان کا مصحف الگ ہے، ایسے ہی ان کی حدیث کی کتابیں بھی الگ ہیں۔ ان کی حدیث کی کتابوں میں جو سندیں آتی ہیں اس میں یہی رافضہ اور شیعہ کے فرقے کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، انہی کے ذریعے سے وہ سند پہنچتی ہے، اور یہ ساری کی ساری سندیں من گھڑت لوگوں پر ہوتی ہیں، اور ساری حدیثیں جو ہے گڑھی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک پہچان بنا دیا محدثین نے کہ اگر کسی سند میں آپ کو ایسا کوئی بھی راوی مل جاتا ہے جو ان سے تعلق رکھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ حدیث موضوع بن جائے گی، نہیں رہتے اس کو۔ لیکن اس سے کہیں یہ شبہ نہ ہو جائے کسی کو، اسی لیے میں نے بہت تاکید کیا اس کے اوپر کہ بعض راویوں کے بارے میں کہا گیا، تابعین نہیں ہے، تابعین لوگ ہیں کہ فی ہے تشیع، اس پہ تشیع تھا، تابعین میں سے ہیں تشیع تھا، حالانکہ وہ شیعہ جو بعد کے لوگ ہیں اس طرح کے وہ لوگ نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح تھا، صرف اتنی سی خرابی آئی تھی کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے، لیکن جھوٹ بولنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کی روایتوں کو محدثین نے قبول کیا۔ اس سے آپ کو بھی اندازہ لگا ہوگا کہ محدثین نے اس سلسلے میں انصاف سے کام لیا ہے، یعنی ایسا بھی معاملہ نہیں ہے کہ جہاں یہ لفظ آ گیا تو ہم نے بالکل چھوڑی دیا، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ جہاں جھوٹ کا شبہ ہوا ہے انہی لوگوں کی روایتوں کو انہوں نے حل کیا ہے، اور جہاں یقین تھا کہ نہیں ان لوگوں کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں رہی ہے ان کی روایتوں کو قبول کیا ہے۔ تو کوفہ میں یہ زیادہ تشیع کہاں تھا؟ کوفہ میں تھا، کوفہ شہر، اس میں تشیع زیادہ تھا کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جو ہے چلے گئے تھے۔ تو شیعہ کی کوفے کے بہت سے راویوں کی حدیثیں محدثین نے قبول کی، اور وہیں کثیر تعداد میں راویوں کی حدیثیں قبول بھی نہیں کی، جن کے یہاں واقعی معنی میں گمراہی آ گئی تھی اور جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ایسے لوگوں کی روایتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جہاں یقین تھا کہ نہیں یہ لوگ صرف اتنا ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، ان کی روایتیں قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب مسئلہ کس کا بچتا ہے؟ قدریہ، رومیہ بالقدری، قدر تقدیر کا انکار کرنے والے۔ یہ بدعت سب سے پہلے بصرہ میں شروع ہوئی، جیسے تشیع والی بدعت کہاں تھی؟ کوفے میں تھی، یہ بصرہ میں شروع ہوئی، اور ایک ماحول میں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سنتے ہیں تو لے لیتے ہیں اس کو، تو بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی کچھ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ محدثین نے دونوں میں فرق کیا ہے، بعض لوگ جو اس رائے سے متاثر ہوئے ان کا معاملہ الگ ہے، اور بعض لوگ جو بالکل ہی تقدیر کا انکار کرتے تھے، جو قدریہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ الگ کیا۔ وہیں بصرے کے بھی بہت سے راویوں کی روایتیں محدثین نے قبول کی، اور ایسے بھی ہیں کہ ان کی روایتیں قبول نہیں کی، وہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ بصرے میں بھی ایسے ہی ہے، روایتوں میں قبول کرنے میں فرق ہے۔ یہ قدریہ کے تعلق سے ارجاء کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ مرجیہ ان میں بھی مکمل طریقے سے روایتیں ساری رد نہیں کی ہیں، اور ساری روایتیں قبول بھی نہیں کی ہیں۔ کبھی کبھی فرق کرنے کے لیے یہ دیکھتے تھے محدثین، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ دیکھتے تھے ان بدعتیوں کے تعلق سے یا مبتدعہ کے تعلق سے، یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے
کی رائے تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا راوی ہے بدعتی ہے اور بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی تو اس کے بارے میں شبہ زیادہ ہے کہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی جھوٹی روایت بھی کر سکتا ہے، تو اس کی روایت کو نہیں لیتے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی گئی ہے لیکن وہ کبھی بھی اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتا رہا ہے، تو اس کی روایت کو قبول کرتے تھے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی اس حدیث سے کسی بدعت کو تقویت نہ ملتی ہو، یعنی اس کی اس حدیث میں جو بدعتی بہت ساری رائے ہے، مبتدیہ کی رائے ہے، جو بدعتیوں کی رائے ہے، ویسی کسی رائے کی تائید یا جسے موٹیویٹ کرنا کہتے ہیں، بدعت کو موٹیویٹ کرنا اس کے ذریعے سے نہ ہوتا ہو تو اسے قبول کرتے تھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، قبول کر لیں گے اسے، کیونکہ یہ بیچارہ متاثر ہو گیا ہے ان سے، لیکن یہ فی نفسہ ہی اچھا آدمی ہے، اس میں کوئی جھوٹ بولنے کا کوئی خدشہ ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، تو محدثین اسے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تفصیل آپ کے سامنے ہے دوسرے نمبر پر جو لکھا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے کہ ابتداء یعنی راوی کا بدعتی ہونا، بدعتی راوی کی روایت بھی قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی تفصیل ہے، اور تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جی، مرجیہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے ان کو مرجیہ کہا گیا، یہ اصل خوارج کے بالکل، خوارج اور معتزلہ کے بالکل مقابل میں ہے، اپوزٹ کے، خوارج اور معتزلہ ان کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اپوزٹ اس طریقے سے کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد کتنے بھی گناہ کریں کوئی فرق نہیں، نماز نہ پڑھیے، وہ تو کچھ بھی نہ کیجیے، انہوں نے عمل کو الگ کر دیا ہے ایمان سے، اسی لیے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ پہلے کو بتایا ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ باتیں تفصیل جو ہے آئندہ درس میں پھر آئیں گے۔ جی بولیے۔ شیعہ میں جو زیدیہ یہ فقہ ہے، جی ہاں، ان کی روایت قبول کرتے نہیں کرتے؟ زیدیہ کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ظاہر ہوئے ہیں تھوڑا بعد، اور زیدیہ فرقہ جو ان کا پایا جاتا ہے، اس میں تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں یہ اسی عقیدے سے قریب لوگ ہیں۔ ان کے یہاں جو شیعوں کی گمراہیاں ہیں وہ نہیں پائی جاتی، یہ بہت سارے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ان کے اندر بھی ہیں زیدیہ میں، اور خاص طریقے سے فقہی مسائل میں زیادہ ان کا اختلاف ہے اہل سنت والجماعت سے، تو زیدیہ فرقے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور روایت کے دور میں ان کا اتنا اثر نہیں تھا، اسی لیے زیدیہ کو الگ سے پیش نہیں کرتے۔ اگر روایت کے دور میں کوئی قریب رہے ہیں اہل سنت والجماعت سے تو ان کی روایتیں قبول کی گئی ہیں، لیکن زیدیہ کا لفظ استعمال کیے گئے ہیں، کیا کہتے تھے اس کے، ان میں تشیع تھا۔ زیدیہ ان کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ ہے۔ جی، تو اگر ویسی گمراہی ہے تو اس کی صرف کہا گیا ہے کہ عثمان اور علی کے درمیان اگر یہ بات ہے تو اس حد تک ہم ان کو اتنا گمراہ، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے بھی افضل ہے، یہ گمراہ آدمی مان رہے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں مان رہے، اس کی روایت قابل ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، یعنی یہ ابو بکر کے مقابلے میں اگر کہتے ہیں کہ افضل ہے تو نہیں ہے، امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو نہیں، راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے، بدعتی ہے یہ، اس کی روایت قابل ہے۔ دوسرا